بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ والصلاة والسلام على حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور رحیم۔ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما ویسألونک ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة۔ اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به الأسر۔ ان الذين آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور رحیم۔ بات چل رہی بیڑے گل چلتی پئی سی فتنہ دی، فساد دی، اور اس دے مقابلے برائی نو مٹاؤنے واسطے جہاد دی۔ پھر کچھ انہاں لوگاں دا تذکرہ آ گیا جڑے دنیاوی لالچ وچ آ کے دین کو پھر ویندے ہیں اور عارضی اور وقتی منافع دے لالچ وچ آخرت نو ضائع کر دینے، جنہاں نو مرتد آکھیا گیا، انہاں دی سزا اور انہاں دے اس برے اعمال دے نتائج کا ذکر آیا۔ پھر فرمایا جڑے لوگ ایمان لے آوندے ان الذین آمنوا، جڑے لوگ ایمان لے آوندے والذین ہاجروا، اور پھر وہ ہجرت کردے فتح مکہ تک۔ تو وہ ہجرت سی جڑی مکہ مکرمہ چو لوگ کفار تو تنگ آ کے ہجرت کر کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت دا اتباع کر کے، آپ تو پہلے بھی ہجرت کر کے لوگ حبشہ نو گئے، اور پھر جس ویلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی اور آپ مدینہ منورہ جلوہ افروز ہوئے تو لوگ ہجرت کر کے مدینہ منورہ آؤندے رہے، اور یہ شرط لا دیتی گئی سی کہ جڑا بندہ ایمان دا دعویٰ رکھتا اور وہ محتاج نہیں، معذور نہیں، ہجرت کر سکتا اور ہجرت نہیں کرتا، اس دا ایمان دا دعویٰ قابل قبول نہیں۔ یقیناً جنہاں لوگوں کو ایمان نصیب ہے پھر انہیں ہجرت کیتی۔ پھر عملی ہجرت جڑی ہے یہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے عہد فتح مکہ تک رہی۔ جس ویلے مکہ مکرمہ فتح ہو گیا تو ہجرت دا مسئلہ ختم ہو گیا، پھر لوگ اپنی اپنی جگہ مقیم ہو گئے۔ لیکن جنہاں لوگوں نے ہجرت کیتی سی اللہ دی راہ وچ فتح مکہ تو بعد بھی پھر انہاں اپنے مکان جائیداداں وغیرہ نہیں حاصل کیتیاں، چونکہ وہ اللہ دی راہ وچ چھوڑ چکے سن، بلکہ مکہ مکرمہ وچ مہاجرین نے بھی قصر نماز پڑھی ہے، پوری نماز نہیں پڑھی، اتھے اپنے آپ کو مسافر ہی سمجھا، اس واسطے کہ اتھے جڑی جائیداد مال گھر جو کچھ ہے وہ اللہ دی راہ چھوڑ چکے، اس تے انہاں دا پھر کوئی کلیم نہیں ہے۔ لیکن اس تو بعد ہجرت دا کے تصور ہو سی، چونکہ قرآن تے قیامت تک دی انسانیت واسطے تے ہجرت دے مختلف پہلو۔ اج بھی اگر کوئی ایسے معاشرے چو جتھے برائی غالب ہے اور اس نو خطرہ کہ برائی زندہ رہنا محال ہے، اور اتھے میں بھی اس دی نظر ہو ویسا یا کوئی نہ کوئی اثر میرے تے بھی پوندا رہا سی، عبادات کرنا محال ہے یا اتھے حلال دا لبنا محال ہے یا یہ چیزاں مشکلات ہیں، تو اتھوں ہجرت کر کے ایسے معاشرے ٹر جانا جتھے اللہ دی یاد ہوئے، اللہ دی عبادت ہوئے، دیندار لوگ ہوں، وہ اج بھی مسنون ہے، اور اج بھی وہ شخص مہاجر شمار کیتا۔ ویسی ساڈے کول تو ہوں گل کچھ الٹ گئی ہے نا۔ یہ قرآن کریم جس ویلے موت دا منظر پیش کرتا تو اس ویلے بھی فرمائندا بھئی وہ فرشتے مرنے والے تو کچھ دیر فیما کون تم کہ کردا رہا تم اتنا عرصہ، تینوں اللہ نے زندگی دیتی 50-60-100 سال، تو کیا کردا رہا؟ نبی کریم دیاں تعلیمات بھی موجود ہیں، یا دین موجود ہے، یا دین دے احکام موجود ہے، اللہ دے احکام موجود ہے۔ تو اس ویلے وہ مرنے والا
جڑا نیکی نہیں کر سکیا اس معاشرے دا حصہ رہا جڑا معاشرہ برائی چ وعدہ کننا مستضعفین فی الارض. میں تو ایک عام آدمی ہوں، اس عام شہری ہے، اس بھائی پورا معاشرہ برائی دا یا بدکاراں دا یا میں تو کمزور آدمی ہوں، میں اتنے کیا کر سکتا، اس میں بھی اسے روج بہ گیا. تو اس ویلے بھی عند الموت بھی فرشتے آدھے لم تکن ارض اللہ واسعۃ فلم تہاجروا فیہا، اللہ دی زمین تو وسیع پہ ہے، تو اتوں ہجرت کر کے ایسی جگہ تے کیوں نہیں چلا گیا جتھے آرام نال اللہ دی عبادت کر سکے اور اسے کوئی رکاوٹ نہ ہوئے اور جتھے رزق حلال ملے اور نیک لوگ ملن. تو تم اج تو پوری دنیا چھوڑ کے جا رہے ہو، تو اس ویلے دنیا دا ایک حصہ چھوڑ کے دوجے ہی ٹر جایا. ہوں تو ساڈا کلیہ الٹ گیا نا، ہوں تو سانو صرف پیسہ چاہیے، بھاویں جتنا برا معاشرہ ہوئے اسی لوگ سارا زور لانے ہیں کہ اتنے جتھے پیسہ ملتا اسی اتنے پہنچ جائیے، خواہ وہ معاشرہ کتنا بھی برا. لیکن اصول یہ ہے اسلامی کہ جتھے معاشرہ برا ہوئے اتھوں بھی کوئی سفر کر کے یا اتھوں ہجرت کر کے نیک معاشرے، اچھے معاشرے، بھلے معاشرے آ جائے جتھے عبادت سہل ہوئے تو وہ بھی مہاجر شمار ہو سی. اور پھر دوسری ہجرت یہ بھی ہے کہ ایک آدمی کا ایک کردار ہے وہ اچھا نہیں، وہ بہتر نہیں، تو اس نو اللہ نے نور ایمان نصیب کیتا اور اس نو یقین نصیب ہوا. ایک تو ہے کہ اسی مسلمانوں کے گھر جم پے ہیں الحمدللہ، یہ پیدا ہون دے نال سن مسلمان والدین دی وجہ تو ایمان نصیب ہو گیا، اللہ کا شکر ہے. لیکن حقیقی ایمان وہ ہے جڑا بالغ ہونے تو بعد سوچ سمجھ کے اسی آپ یقین حاصل کیتا اللہ دی توحید تے، حضور دی رسالت تے، آخرت تے، ضروریات دین تے. اور یہ یقین جس ویلے نصیب ہونا تو پھر وہ جڑا غلط کردار ہے یا برا کردار یا برے اعمال انہوں نے چھوڑ کے نیکی نو اختیار کردہ، یہ بھی ہجرت دا ایک درجہ کہ وہ برائی چو نکل کے نیکی دی طرف آنا. اور پھر ہجرت دے نال فرمایا جہاد فرض ہے، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اللہ دی راہ اس نے جہاد کیتا. جہاد دے بھی مختلف مدارجن، سچی گل کرنا بھی معاشرے دے وچ سچائی دا پھیلانا جہاد ہے، لوکاں نو علم دی روشنی لوکاں تک پہنچانا جہاد ہے، غریب غربا دی مفلس دی مدد کرنا، مزدوری کر کے کمانا، محنت کر کے رزق حاصل کرنا اور اللہ دے بندیاں دی مدد کرنا، یہ بھی جہاد ہے. بھلائی دی تاکید کرنا، تبلیغ کرنا، یہ بھی جہاد کا ایک درجہ ہے. اور جتھے ضرورت پوے اتھے جان پیش کر دینا، اتھے تلوار نہ جہاد کرنا، اتھے قتال کرنا، یہ مختلف مدارج جہاد دے. زبان دا بھی جہاد ہے، کردار دا بھی جہاد ہے، عمل دا بھی جہاد ہے. اور اے جس نے ہجرت کی تھی اور پھر جہاد کیتا اللہ دی راہ وچ، اولئک یرجون رحمت اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جڑے اللہ دی رحمت دے امیدوار ہوندے، واللہ غفور الرحیم. یعنی بندے دا جڑا کردار ہے، اللہ دی رحمت تو بہت وسیع ہے. بندے دا کردار اس طرح کہ کردار اس دا اپنا دامن ہے یا اس دا کاسا. اور بے پناہ بارش برس رہی ہے لیکن کسی نے اپنا پیالے ہی الٹ کے رکھا ہوا تو اس دے پیالے تو کچھ نہیں ہونا. بے پناہ نعمتاں برس رہی ہیں لیکن کسی نے اپنا دامن پھیلایا ہی نہیں، یا پھیلایا تو دامن ہی تار تار ہے، چاہ کے اسے کیا ہونا. یہ جڑا کردار ہے بندے دا، یہ اس دا دامن ہے یا یہ اس دا کاسا. رحمت الہی تو عام ہے اور ہر ویلے برس رہی ہے. جس نے اپنا کردار درست کیتا اس نے گویا اپنا کاسا سدھا کر لیا، اپنا دامن پھیلا لیا. اور پھر یہ ایسی بارگاہ ہے کہ اتنے تنگی دامن دی شکایت بھی نہیں کرنی چاہیے. تو ہی ناداں چند کلیوں پر قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی داماں بھی ہے. مراد یہی ہے کہ بندہ میں چند نیکیاں تے بسر نہ کر جائے، بلکہ جتنا مجاہدہ کرے، جتنی محنت کرے، اتنی اللہ توفیق ارزاں کردہ رہنا. اور یہ گلشن ہے جس سے تنگی داماں دا علاج بھی ہے، دامن دی تنگی دا علاج بھی ہے. دامن نو بھی اللہ وسعت دے دینا جتنا سمیٹ سکتا. ابدی اور دائمی زندگی دے واسطے اس چند روزہ زندگی جس نے جو کچھ حاصل کرنا وہی کام ہونا، اس واسطے محنت کرے. اور جڑے لوگ یہ کر دیں وہ رحمت دے امیدوار ہیں، اس واسطے کہ اللہ تے یقیناً بخشنے والا اور رحم کرنے والا، ہر وقت اس دی رحمت عام ہے، اس دی رحمت ہر وقت برس رہی ہے. اور یہ ہوں انسان دے اپنے ذمے کہ اس اپنے کردار دے نال کتنی کی رحمت حاصل کی تھی. یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما ویسألونک ماذا ينفقون قل العفو
کذالک یبین اللہ لکم آیات لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخرہ. تواڈے کول سوال کردے عرب دے وچ شراب تو انہاں دی گٹی چ پئی سی نے جی. شراب پینا تے او میرے خیال ہے پانی یا چاہ قہوہ گھٹ پیندے اور شراب زیادہ پیندے. شراب تے ایک ایسا مشروب ہے جڑا عام ہے اور ہر کوئی پیندا ہے اور ہر وقت پیندا ہے. اور بڑے بڑے لوگ شراب دی تجارت کردے, کاروبار کردے, باہر ملکاں چوں لے کے مشکیزے بھر بھر کے لے کے آندے اور آن کے اتنے فروخت کرتے. گھراں دے وچ لوگ ذخیرہ کر کے رکھتے. روزمرہ زندگی دا حصہ بھی ہے, ہر دعوت دا حصہ بھی ہے, مہمان نوازی دا حصہ بھی ہے. اسی طرح جوا بھی عام ہے. گل گل تے شرط لگ وینا, جوا لگ وینا, ہر کم وچ کوئی نہ کوئی شعبہ جوئے دا کڈ لینا, کدوں تیر اندازی نال, کدوں تاش دے پتیاں نال, کدوں کسی طریقے نال. تے اے جوا بھی عرب دے اس معاشرے اور ماحول جڑا جوا نہ کھیڈیا اس نو وہ بزدل آکھ دے کہ اس دا بڑا بزدل ہے کہ سمجھدا میرا پیسہ لگا جائے گا, یہ دلیر آدمی نہیں. یعنی وہ اس نو کمزور آدمی خیال کیتا ویندا ہے, اس دی بدنامی دا سبب بندا ہے. یہ دو برائیاں ایسیاں ہی ہیں جنہاں نو عرب وچ برائی نہیں بلکہ انہاں تے فخر کیتا ویندا ہے. جڑے لوگوں نے آخیا کہ اسلام نے رواج اپنایا انہوں نے اتنے سوچنا چاہیے کہ یہ دو بنیادی برائیاں اسلام نے جڑ تو کٹ دیتی. جوا بھی حرام ہو گیا, شراب بھی حرام ہو گئی. اور اج دے ساڈے بعض دانشور بھی آدھے جی اللہ نے اس تو اجتناب دا حکم دیتا, فرمایا واجتنبوہ, لیکن قرآن دا جڑا معنی اور مفہوم ہے وہ اساں متعین کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے ارشاد اور آپ دے عمل دے نال محض لغت اور زبان دانی یا علم الکلام اور صرف و نحو نال نہیں متعین کرنا. کیونکہ نبی دا منصب یہ ہے جس تے وحی نازل ہوئی ہے, جس نے قرآن اللہ کو وصول کر کے مخلوق نو پہنچا. حضور نے دسیا اے قرآن ہے, اسی مننے اے قرآن ہے. اسی طرح منصب نبوت ہے کہ یبین للناس ما نزل الیہم, لوکاں تے آپ بیان فرماؤ کہ انہاں تے کی نازل ہویا, اس دا مفہوم کی ہے, جو کوئی نازل ہویا اس دا مفہوم کی ہے. سو جس ویلے شراب دی ممانعت دا حکم ہویا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ ابتداءً اسلام وچ احکام تدریجاً آئے. قرآن نے پہلے منع کیتا کہ جتنے تک اگر کسی نے شراب پیتا ہوا جتنے تک وہ ہوش نہ آوے نماز نہ پڑھے کرے. ولا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا, اگر تو ساڈے حواس قابو نہیں تو نماز نہ پڑھی کرو. اور اکثریت نے تے مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ اس ویلے یہ آئے کریمہ نازل ہوئی تو اکثریت نے تو اس ویلے شراب چھوڑ دیتا کہ ایسی چیز ہے کہ جس دے ہوندیاں نماز پڑھنے دی اجازت نہیں, اللہ دے نال گل کرنے دی اور اپنی گزارشات پیش کرنے دی اجازت نہیں, تو اس چیز کا کیا فائدہ. اکثریت نے تو اس ویلے چھوڑ دیتا. اگر بعض لوگ اس سے رہے بھی تو پھر جس ویلے ممانعت کا حکم ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تو لوگوں کے گھر جتنا ذخیرہ ہے انہوں نے ضائع کر دیتا. بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیتا کہ جس کو شراب کا ذخیرہ وہ مٹکے اور مشکیزے اکٹھے کر دیتے گئے, اور بعض مشکیزے اور بعض مٹکے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک نہ ضائع فرمائے, دوسرے صحابہ کرام نے حکم دیتا, تمام ضائع کر دیتی گئی. اور اتنی شراب بہائی گئی مدینہ منورہ دیا گلیاں کے بعد بھی کئی عرصے تک بارش ہو گیا تو زمین جو وہ بلبلے اٹھتے اسے جڑی اس کی تیزابیت جذب ہوئی بھی اتنے جگ بن وی. بلکہ ایک صحابی دے متعلق مشہور ہے کہ وہ کاروبار کرتے شراب دا, اور وہ اس ویلے سفر سن, اور انہوں نے جتنا سرمایہ انہوں نے کول ہے وہ انہوں نے سارا شراب خرید لی کہ اتنے آ کے ویچاں گا. تو انہوں نے راج پتہ لگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیتا کہ شراب حرام ہے, اس کا بناونا حرام ہے, اس کا کشید کرنا حرام ہے, اس تے مزدوری کرنا حرام ہے, اس کا بیچنا حرام ہے, اس کا پینا حرام ہے, اس تے اجرت لینی بھی حرام ہے. تو انہوں نے سارے مشکیزے پھاڑ کے اتنے راہ ہی ساری شراب ضائع کر دیتی. اگرچہ انہوں کا سارا سرمایہ وہ سارے ہی انہوں نے ضائع کر دیتا کہ اللہ اور روزی دے گا, اور محنت کر لیں گے, جڑی چیز حضور نے حرام قرار دے دیتی وہ حرام ہو گئی. لہذا کسی ہیلے حوالے نال اس نو جائز کرنا یہ درست نہیں. یہ ہیلا جڑا اج کل سارے دانشور اج پیش کر دیں, مصر ایک دفعہ پیش آیا. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دے عہد مبارک
کچھ لوگ نے شکایت ہوئی کہ وہ شراب پیندے اور گورنر مصر نے چھاپا ماریا، انہوں نے شراب پیندے نہ پلے 3-4 آدمی ہے، انہوں نے کہا تسی کیوں شراب پی رہے ہو؟ وہ عدالت جو نے کہا جی قرآن نے اجتناب دا حکم دیتا، فرمایا وجتنبوہ، اس تو اجتناب کرو، کسی ویلے اجتناب نہیں بھی ہو سکتا، یہ تو نہیں قرآن نے اس نو قطعی حرام تو نہیں قرار دیتا، اس تو اجتناب دا حکم دیتا۔ گورنر مصر نے آخیا بھی اس نو دارالخلافہ انہوں نے بھیجو، یہ سپریم کورٹ دا کیس ہے، انہوں نے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ دے کول بھیجو، یہ اتھے انہوں دا فیصلہ ہوئے، انہوں بندے بھی تو وہ مقدمہ بھی مدینہ منورہ بھیج دیتا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ دے سامنے پیش کیتے گئے، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جلوہ افروز ہے، سیدنا فاروق اعظم نے مشاورت طلب کی تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ شراب دی سزا دینا بعد دینا، قرآن تحریف کرنے دی سزا انہوں تے پہلے حد جاری کی جائے کہ انہوں نے قرآن دا مفہوم بدل دیتا۔ اسی طرح جس ویلے حکم مقرر کیتے گئے صفین دی جنگ حضرت علی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما دے درمیان، تو خارجیاں نے حکایت دا سہارا لیا کہ ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ دا، تساں حکم کتے مقرر کر دیتے ہیں۔ انہوں حضرت علی رضی اللہ عنہ دے خلاف بھی طوفان برپا کر دیتا، معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد، انہوں نے کہا علی بھی کافر ہو گیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے جس ویلے گل پہنچائی گئی کہ اس آیت کا سہارا لے دیں ان الحکم الا للہ، تو آپ نے فرمایا الکلمۃ حق یرید بہ الباطل، کلمہ حق ہے، آئے کریمہ قرآن دی حق ہے، لیکن جڑا مفہوم اے لینا چاہتے ہیں وہ باطل ہے، یہ حق تو باطل ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ اسی طرح جڑے اج دے دانشور شراب دی جواز ثابت کرنا چاہتے ہیں یا یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں، انہوں کا بھی حال یہ ہے کہ وہ باطل نو حق ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ پاک معاف فرمائے، شراب قطعی حرام کر دیتی گئی اور اس معاشرے حرام کیتی گئی جس دی گٹی شراب پئی سی اور سب نے قطعاً چھوڑ دیتی، کوئی اس نو بیچدا خریددا حد تک نہیں سی لاندا۔ اسی طرح جوئے دیاں تمام اقسام، اور بڑا سادہ جہا قانون ہے جوئے دا کہ جس نفع دی تے امید ہو کم ہوئے اور نقصان دا اندیشہ زیادہ ہوئے وہ جوا۔ او خواہ تسی وہ لاٹری پا لو تو جوا، بے شمار لوگوں کا پیسہ ضائع ہوتا، ایک بندے نے نام ملتا ہے جوا، تاش تے کھیلو تو جوا، اور کسی شاید تے شرط لو وہ جوا، کوئی بھی طریقہ جس سے دوسرے دا سرمایہ کسی ہکنوں مل جانا، دوسرے محروم رہ ویندے، وہ جسے یہ صورت پائی ویندی اے جوا، اور یہ ساریاں صورتاں جوئے دیاں قطعی حرامن۔ تفصیل واسطے اور کتاباں ویکھیاں جا سکدیاں، مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک رسالہ پورا ان موضوعات تے لکھیا، تفصیل تے ویکھی جا سکدی۔ لیکن قرآن نے شراب نو جوئے نو حرام کر رہا تھا، فرمایا فیہما اسم کبیر، بہت بڑا گناہ ہے انہاں دے وچ، اگرچہ کچھ لوگوں کو منافع بھی ہوتا، جڑے کشید کرتے ہیں بیچتے ہیں یا جڑے جوا کرانے ہیں وہ پلے کچھ نہیں دیں، وہ اپنا جتنے والے کو پیسے لیندے رہتے ہیں، کوئی جتے کوئی ہرے، تو چند لوگوں کا منافع جتھے اور اکثریت کا نقصان ہے، یہ چیزاں حرامن۔ وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، وہ معمولی منافع دے بارے جڑا جرم ہے انہوں دا وہ بہت بڑا، جڑا انہوں دا گناہ ہے اس معمولی منافع دے بارے بہت بڑا۔ اس واسطے سارے دانشوروں کو چاہیے کہ حرام نو اگر چھوڑ نہیں سکتے تو اس دے جواز نہ تراشے کرن، حرام نو حرام سمجھا جائے، حرام نو حرام سمجھ کے اگر بندہ اس تے عمل کردا اور اپنے آپ نو گناہگار سمجھا تو اس دا ایمان بچ ویندا، وہ فاسق فاجر ہوندا، لیکن جڑا حرام نو حلال سمجھنے کی کوشش کردا اس دا ایمان بھی جانا رہندا۔ اس واسطے اس طرح دی جسارت قرآن کریم نال کرنا انتہائی گستاخی ہے، اللہ کریم معاف فرمائے۔ تو فرمایا جوئے دا شراب دا اگر حکم پوچھ دیں تو انہوں نے فرما دے کچھ لوگوں تو منافع ہوندا لیکن بے شمار مخلوق دا نقصان ہوندا، اس واسطے انہاں بہت زیادہ گناہ اور جرم دا کم ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، پھر یہ گل پوچھ دیں بے اللہ دی راہ جسی کے خرچ کریے، قُلِ الْعَفْوَ، انہوں نے کہو اپنی ضرورت تو جس ویلے چیز زائد ہوئے تو رائے حق خرچ کیتی جائے۔ اس سے بھی مختلف مفاہیمن، کچھ نے زکوٰۃ فرض کر دیتی گئی اور وہ تو ضروری ہوئی، اور سرمایہ جس دے کول ہو سی اس سے زکوٰۃ فرض ہو سی۔ اس واسطے یہ آکھنا کہ بندے کو سرمایہ بالکل ربے ہی نہیں، یہ تو درست نہیں۔
یہ درست نہیں کہ ایک آدمی سرمایہ دار ہے وہ پیٹ بھر کے کھا لے، ایک نال پڑوسی بھکھا بیٹھا ہوا اس وہ وقت دا کھانا بھی نہ دے، یہ زیادتی ہے، اس دا جواب دہی ہو سی اپنے ارد گرد اپنے پڑوس نواز رشتہ داراں دور نزدیک خیال رکھے، یہ جڑا فی سبیل اللہ دینا ضرورت تو ظاہر ہے، تو لباس، سرمایہ، خوراک، غذا، دوا انہاں دی مدد کرتا رہے۔ اور بعض حضرات نے اس تو یہ مطلب لیا جو کچھ اپنی ضرورت تو زائد ہے وہ دے دو، حتیٰ کہ اپنی ضرورتیں بھی محدود کر رہی ہیں، جس طرح حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا مسئلہ کہا کہ انہوں نے جو کچھ اپنے کول آیا وہ ساری اللہ دی راج دے دیتا اور بالکل مفلس ہو کے فقیر ہو کے زندگی گزاری۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاروباری آدمی ہے، سرمایہ دار آدمی ہے، لیکن سب کچھ اللہ دی راج دے دیتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد واسطے جس ویلے جمع فرمایا سرمایہ تو آپ نے سارے گھر دا سرمایہ دے دیتا۔ پھر جس ویلے آپ امیر المومنین مقرر ہوئے تو اس ویلے بھی آپ تجارت کر کے کپڑے دا تھان لے کے بازار پھر کے بیچ دے۔ عرض کیتی گئی کہ تسی بیت المال چو وظیفہ لو اور اے وقت جڑا تسی کاروبار نو دیندے ہو اے امور سلطنت نو دیو۔ چنانچہ آپ دا وظیفہ مقرر، آپ نے اتنا کم وظیفہ مقرر کیتا کہ جس سے صرف 2 وقت دا کھانا بمشکل خاندان دا پورا ہوندا ہے۔ ایک دفعہ آپ دی اہلیہ نے حلوہ بنایا، میٹھا بنایا، تو آپ نے پوچھا بھی یہ ساڈے گھر حلوے دے پیسے کتھوں آ گئے، نڑے راشن کتھوں؟ انہوں نے فرمایا جی جڑا غلہ بیت المال چو آਉਂਦਾ ساڈے کھان واسطے میں اس چو ایک مٹھ بچا کے رکھتی رہی ہیں، تو مہینہ ڈیڑھ وہ بچاندی رہی ہیں، تو اتنا کو غلہ ہو گیا کہ وہ بیچ کے کوئی میٹھا لے لیا، کوئی گھی لے لیا، تو ساری یہ مٹھائی بن گئی۔ تو آپ نے بیت المال نو لکھیا کہ اس جو میرے راشن چو ایک مٹھ دانے دی کم کر دو، سارا گزارا اس ایک مٹھ کم نال بھی ہوگا۔ اور وہ بھی وقت وصال آپ نے وصیت فرمائی کہ میری جائیداد بیچ کے جتنا پیسہ میں بیت المال چو لیا وہ بیت المال نو واپس کر دیتا جائے، باقی جائیداد وارث لے سکتے ہیں، پہلے وہ پیسہ لوٹایا جائے۔ لیکن یہ ضروری نہیں کہ یہ سرمایہ داری دے خلاف ہے۔ اس تو بعد جس ویلے عہد فاروقی فتوحات آئیان تے صحابہ کرام کروڑ پتی بھی ہو گیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جڑے کسی ویلے جو دی سکی روٹی پانی ڈبو کے کھاندے وہ بھی کروڑ پتی ہو گئے جس ویلے مال غنائم چو نہ حصہ ملا۔ لیکن یہ وہ لوگ ہے کہ جنہوں نے تنگیج بھی اللہ دی اطاعت کی تھی اور فراخیج بھی اللہ کریم دی اطاعت کی تھی۔ سو فرمایا اللہ دی راج خرچ کرنے واسطے کل لفظ جڑا اپنی ضرورت تو زائد ہوئے، کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخرہ۔ اللہ کریم اپنی آیات اور اپنے احکام اس طرح نازل کردہ کہ تسی صرف دنیا دی فکر چ نہ رہ جاؤ بلکہ دنیا دی فکر بھی کرو، تواڈے دنیا دے مسائل بھی حل ہون اور اخروی اور دائمی زندگی دے مسائل بھی۔ تفکرون فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت دونوں جہانہ دی فکر کرو اور دو جہانہ کی کامیابی نصیب ہوئے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔